الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ قیامت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، کس طریقے سے پہاڑ چلائے جائیں گے، اڑ جائیں گے، پھر لوگوں کو پیش کیا جائے گا، نیک اعمال والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، برے اعمال والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ وہ لوگ منہ کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے دنیا میں، اللہ کے دین کو چھوڑ کر جو کچھ کیا کرتے تھے اس کا صلہ یہ ہے کہ جہنم کا مزہ چکھو۔ ہم جو پڑھیں گے آج وہ پڑھیں گے کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی، چونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے، لیکن اوور آل جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کا مقصد کیا تھا آنے کا۔ بس سورہ نمل کی آخری آیتوں میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جو وحی کری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچا دی کہ اصل میں نبی دنیا میں کیوں آتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کا کیا معاملہ ہے، ہم یہ پڑھیں گے۔ اور سورہ نمل انشاءاللہ آج ہماری مکمل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتا دیا کیا کہ بس میں تو حکم دیا گیا ہوں یہ کہ میں عبادت کروں اس شہر مکہ کے رب کی، یعنی مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اس شہر میں جو مکہ کا جو شہر ہے اور اس میں جو مکہ ہے خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو رب ہے اس کی عبادت کروں، بس اس کی ذات میں شریک نہ ٹھہراؤں، اور وہ جس نے حرمت دی اس کو اور اسی کے لیے ہے ہر چیز۔ بیٹا حرمت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، پتہ ہے نا، جب ہم نے عمدۃ الاحکام ہم پڑھ رہے تھے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو احادیث آئیں کہ یہ حرمت والا شہر ہے، یہاں کے نہ درخت کاٹے جائیں گے، نہ یہاں شکار مارا جائے گا، نہ یہاں گری ہوئی چیز سے اٹھائی جائے گی، سوائے اس کے کہ گری ہوئی چیز کوئی اٹھا کر اعلان کرے کہ یہ کس کی ہے۔ تو یہ حرمت والا شہر ہے، نہ یہاں شکار کو مارا جائے گا، نہ یہاں کے درخت کاٹے جائیں گے، اور آج بھی یہی ہے، وہاں پہ کوئی درخت پیڑ پودے نہیں کاٹے جاتے وہاں پہ، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بلڈنگ ہے جو مسجد کے احاطے میں آ رہا ہے، نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ کہیں نہیں کاٹے جاتے وہاں پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس مکہ والے شہر جو ہے اس کا جو رب ہے اس کی عبادت کروں، یہ حرمت والا شہر ہے جس رب نے اسے حرمت والا بنایا، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے۔ اصل میں کیا مطلب ہے یہاں سے من المسلمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں؟ کیا مطلب ہے؟ کیا کلمہ پڑھ لوں دوبارہ، یا کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا یار یہ مسلمان فلاں مسلمان ہو گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا، یہاں کیا مطلب ہے؟ دیکھو بیٹا مسلمان کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ فرما بردار، یہ ہوتا ہے مسلمان۔ کس کا فرما بردار؟ اللہ کا فرما بردار، کہ جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے وہ اس کو پورا کرے۔ جبھی تو دیکھو ماں باپ بھی اپنی کون سی اولادوں کو پسند کرتے ہیں؟ جو فرما بردار ہوتی ہیں۔ جو نافرمان اولاد ہوتی ہے ماں باپ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندوں کو اپنے پسند کرتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام سننے والوں کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کرے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، یعنی فرما بردار ہو جاؤں اللہ کا۔ آگے چلتے ہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کروں، اس حرمت والا جس نے شہر کو بنایا اس کی عبادت کروں، اور میں فرما بردار ہو جاؤں اور میں تلاوت کروں قرآن کی۔ چنانچہ جس نے ہدایت پائی تو بس وہی ہدایت پائے گا اپنی ذات کے لیے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ جو ہدایت حاصل کرے گا، جو دین پر چلے گا، اس سے فائدہ اس کو اپنی ذات کے لیے ہونا ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں کر دے گا، وہ اپنی ذات کا فائدہ کرے گا وہ بس۔ بھائی کوئی بھی شخص مسلمان ہو جاتا ہے یا نماز کا پابند ہو جاتا ہے یا رشتہ دار سے اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اس سے دوسروں کو کیا فائدہ؟ اس کی ذات کے لیے فائدہ مند ہے کہ آخرت میں جو اس کو اجر ملنا ہے، جو نیک لوگوں میں شامل ہونا ہے، تو اس کا فائدہ ہے۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھو کہ پوری کائنات اگر جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، پوری دنیا کے لوگ اللہ کے فرما بردار ہو جائے، کوئی کافر دنیا میں نہیں رہے، اور ایسے فرما بردار ہو جائیں کہ جیسے جو ایمان صحابہ کا تھا ایسے فرما بردار ہو جائیں، تو بھی اللہ رب العزت اللہ کی عزت میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور پوری دنیا کے لوگ قیامت تک آنے والے نافرمان ہو جائیں، اور ایسے نافرمان ہو جائیں کہ جیسا فرعون ہے، تو بھی اللہ کی عزت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے بے نیازی، اصل میں بے نیاز اس کو کہتے ہیں۔ لوگ اللہ بے نیاز ہے کتنا غلط ترجمہ کرتے ہیں یار۔ اللہ بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے اپنے بندوں سے؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، جبھی تو قرآن نازل کر دیا، اللہ نے کیوں نبیوں کو بھیجا کہ اللہ چاہتا ہے بندے میرے جنت میں جائیں، ایمان لے آئیں۔ وہ بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل مطلب بے نیاز کا یہ ہے کہ سارے فرما بردار ہو جائیں تب بھی اللہ کی عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے، سارے نافرمان ہو جائیں تب بھی اللہ کی عزت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے بے نیازی کہ کسی بھی انسان کے کچھ بھی کرنے سے اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اس کا اپنا ہی نقصان ہونا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو ہدایت پائے گا وہ اپنی ذات کے لیے ہے، اور جو شخص گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف ڈرانے والا ہوں بس۔ یہاں سے ہمیں ایک اور چیز پتہ لگتی ہے، ایک تو جو گمراہ ہو وہ بھی اپنی ذات کے لیے، قیامت والے دن ہم نے پڑھا ہے نا قرآن میں ازرا وخرا کہ قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، صحیح ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف ڈرانے والا ہوں، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا یا کوئی دین اسلام پر عمل نہیں کرتا، کوئی قرآن پر عمل نہیں کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا، لست علیہم بمسیطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جو ماں باپ اگر اپنی اولاد کو کوئی نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں اپنی پوری زندگی، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، تو ماں باپ سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا، بشرط یہ کہ ماں باپ نے حق پیغام پہنچا دیا اولاد کو۔ ماں باپ خود ہی گمراہ تھے، اولاد بھی گمراہ ہو گئی، تب تو حساب دینا پڑے گا قیامت والے دن۔ وہ میں نے پوری حدیث سنائی تھی کہ جو جس کے انڈر میں آتا ہے حساب دینا پڑے گا۔ لیکن ہمارا کام ہے حق بات لوگوں کو پہنچا دینا، اور اچھے انداز میں پہنچانا، لڑ جھگڑ کے برائی گالم گلوچ سے نہیں، دین کی تبلیغ اچھے انداز میں کرنی ہے ہمیں۔ ہاں کوئی دین کے خلاف کھڑا ہو جائے، باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے، نقصان پہنچانے، تو سیدھا سیدھا راستہ ہے تلوار اٹھا کے لڑائی کا۔ اس وقت کوئی وہ نہیں ہے کہ انسان اپنی گردنیں کٹوائے۔ جو سننا چاہ رہا ہے، جو
علم لینا چاہ رہا ہے اس کو اچھے انداز میں آپ پہنچاتے رہو علم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے فرما دیا کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں بس. کس چیز سے ڈرانے والا؟ جہنم سے. اور مبشرین کس چیز کی خوشخبری دینے والا ہوں؟ جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں. جنت اور جہنم دونوں چھپے ہوئے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دکھا دیے لے جا کے کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے. دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ذہن میں رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرما دیا، قرآن میں وہ آیتیں آ گئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ اپنے لیے فائدہ مند ہے، نہیں لے گا تو اپنا نقصان کرے گا. میں تو صرف پہنچانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں، اور میں خود اللہ کا فرما بردار ہوں اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں. صاف صاف پہنچا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کی گواہی صحابہ کرام نے حجۃ الوداع میں دے دی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ان سے کہ کیا تم لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ کرام نے یہ بات بولی تھی یکجا ہو کر کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پورا دین ہم تک پہنچا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ گواہ رہنا. اب کون سا دین آ گیا نیا کہ جو ہم نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کر رہے ہیں؟ ہر مہینے میں ایک نیا کوئی دن بنا لیا ہے، اس دن پتہ نہیں کیا کیا، کسی کے یہاں پکوان بن رہا ہے، چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، کسی کے یہاں کوئی چیز بانٹی جا رہی ہے، کسی کے یہاں کوئی چیز بانٹی جا رہی ہے اس دن کو خاص کر کے. یہ بالکل بھی دین کا حصہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عید والے دن آپ اچھے طریقے سے ملیں، پڑوسیوں کو بلائیں، ان کے گھر ملنے جائیں، کچھ میٹھا کھائیں، میٹھا کھلائیں. اس کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں کچھ دین نہیں کہتا. یہ سب کچھ بے ساختہ ہے، خود ساختہ بنا ہوا ہے. اب ہم چلتے ہیں اس سورت کی آخری آیت کی طرف. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ان قریب وہ دکھائے گا تمہیں اپنی نشانیاں تو تم پہچان لوگے ان کو، اور نہیں ہے آپ کا رب غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں. کسی انسان کے بھی ایمان لانے یا نہ لانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی تعریف کے لیے ویسی فرشتے بہت ہیں. جو فرشتے سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے، جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں رہیں گے. یاد ہے سورہ بقرہ کی بالکل شروع کی آیت یاد کرو کہ فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تو ایک انسان، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں دنیا میں، تو کیا کہا تھا فرشتوں نے؟ بالکل شروع کی تفسیر یاد کرو کہ یا اللہ تو دنیا میں ایک انسان کو بنانا چاہتا ہے جو خون بہائے گا، جو قتل کرے گا ایک دوسرے کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں ما لا تعلمون، وہ تم لوگ نہیں جانتے. باقی حقیقت میں جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا. جو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ دکھائے گا تمہیں عنقریب اپنی نشانیاں. کون سی نشانیاں؟ کہ آگے آ رہا ہے تو تم پہچان لوگے ان کو. کون سی نشانیاں؟ قیامت کی نشانیاں جو اس سے پہلے آنی ہیں. ہم نے پڑھی تھی ابھی پیچھے ہی 2 رکوع 1 رکوع پہلے ہی. کیا چیز؟ دابۃ الارض، جانور کا نکلنا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا درندوں کا انسانوں سے بات کرنا، جوتے کے تسمے کا بات کرنا، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، زمین کا دھسنا، ایک طرف مشرق میں ایک طرف مغرب میں، آگ کا نکلنا. بہت ساری نشانیاں قیامت کی. قتل کا، حرش کا عام ہونا، قتل و غارت عام ہو جائے گا. شراب کا نام بدل کے لوگ اس کو پئیں گے. یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں. تقریباً کافی حد تک پوری ہو چکی ہیں سوائے چند ایک کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول رہ گیا ہے، دجال والا رہ گیا ہے، یاجوج ماجوج دو آنے ہیں، دابۃ الارض آنا ہے. یہ بڑی نشانیاں کچھ رہ گئی ہیں. علامات قیامت کبریٰ جن کو کہتے ہیں، اور علامات قیامت صغریٰ وہ پوری ہو چکی ہیں. تو جبھی تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم پہچان لوگے ان نشانیوں کو جب اللہ ظاہر کرے گا. اور جب موت سامنے آ جائے گی تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ نہیں ہے آپ کا رب غافل
اس سے جو تم عمل کرتے ہو. جو بھی انسان دنیا میں جو کام کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، آنے والا ہر بچہ جو قیامت تک اپنی موت تک کرتا رہے گا، اللہ اس کو جانتا ہے. ایک حدیث سناتا ہوں اس پہ. امام ابن کثیر اس کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز کی اس سے لائے ہیں بات سے. اس کی سند کیا ہے مجھے نہیں پتا، اسی لیے میں نے کتاب کا ریفرنس دیا، اور اسی آیت کے تحت وہ لے کر آئے ہیں. کیا حدیث ہے کہ عمر بن عبدالعزیز انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ غافل ہوتا، غفلت برتتا. غافل تو پتہ نا تم لوگوں کو کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جیسے فرض کرو، ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے آسان سی. ایک عورت ہے، اس کے 6 بچے ہیں یا 8 بچے ہیں. اب روزانہ اس عورت کا کام ہے کہ بچوں کو اٹھا کے تیار کرنا، اسکول بھیجنا، کپڑے استری کرنا، ان کو لنچ دینا، ان کو پانی دینا، سب کچھ سارا کرنا. ٹھیک ہے. ایک دن وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہے. اس کو ایک دم اسکول جب بچے چلے آتے ہیں یاد آتا ہے کہ یار میں نے ایک فلاں بچے کو تو لنچ دیا ہی نہیں. اس کا لنچ باکس رات میں نے سوچا تھا صبح بنا کے رکھ دوں گی، باقی بچوں کا رات میں رکھ دیا تھا. میری بات دھیان سے سننا. اور صبح اس کو دے دوں گی، لیکن سارے بچوں کو دے دیا، اور میں سمجھی اس میں بھی میں نے لنچ رکھا ہوا تھا رات میں، تو وہ بھی چلا گیا بچہ. اب اس کو ذہن میں ارے یار یہ کیا، 5 بچوں کو میں نے اپنے لنچ دے دیا لنچ باکس میں، اور جو ایک اور بچہ تھا چھٹا، اس کا میں نے خالی رکھ دیا، ذہن میں نہیں رہا، رات میں نے سوچا تھا اس کو صبح بنا کے دوں گی. یہ غفلت ہو گئی ماں کی. انسان ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے. غفلت ہوئی نا، جان بوجھ کے تو ماں نے نہیں کیا، غفلت ہوئی کہ ذہن سے نکل گیا، اس طرف دھیان نہیں جا سکا، اور اتنے کام تھے 36. اللہ تو کتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر غفلت برتتا کسی چیز سے تو وہ انسانوں کے جوتوں کے نشان سے برستا، وہ کرتا. انسان کے جوتوں کے نشان سے غفلت برتتا اللہ. کیوں؟ کیونکہ مٹی پر جب آدمی چلتا ہے جوتوں سے اپنے، تو مٹی پہ جو نشان بنتے ہیں جوتوں کے، جیسے ہی وہ قدم اٹھاتا ہے ہوا ان نشانوں کو مٹا دیتی ہے نا. لیکن انہوں نے فرمایا کہ اللہ اس سے بھی غفلت نہیں برتتا، وہ سب بھی اللہ کے علم میں ہے سارے نشانات. کہ جب انسان مٹی پہ چلتا ہے اور جوتا اٹھاتا ہے، اس کے نیچے جو نشان بنتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، اور وہ بھی اللہ کی کتاب میں یقیناً لکھا ہوا ہوگا. کیونکہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونا سبھی لکھا ہوا ہے نا کتاب میں. یہ ہے اللہ کی شان. تو سورہ نمل میں ہم نے انبیاؤں کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ نبی اصل میں دنیا میں آئے کیوں، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا جو عمل نہیں کرے گا وہ خود ذمہ دار ہے، کرے گا ایمان لائے گا اس کی ذات کے لیے فائدہ ہے، نہیں ہوگا خود گمراہ ہوگا، میں تو فرما برداروں میں سے ہوں. تو پھر آخر میں اللہ کی تعریف، اور اللہ اپنی جب نشانیاں دکھائے گا جو کہ دکھا کر رہے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کسی بھی انسان کے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے بہار اور ہدایت بنا دے. ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے. ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم و عمل میں، زندگی اور صحت میں، نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی اور جتنے بھی قرآن پاک یہ سننے والے ہیں، سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا. ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں. ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی شرک، بدعت، کوئی گناہ یا کسی قسم کا کوئی ادھار یا قرض نہ ہو. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا واللسان من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔